السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانشراح کرنی ہے، مکی صورت ہے، پارہ نمبر 30، اس کی 8 آیات ہیں، ایک رکوع ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں کھول دیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ، ووضعنا عنک وزرک، اور اٹھا لیا ہم نے آپ سے بوجھ آپ کا، الذی انقض ظہرک، وہ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، ورفعنا لک ذکرک، اور بلند کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو، فإن مع العسر یسرا، تو بے شک ہے تنگی کے ساتھ آسانی، ان مع العسر یسرا، ہے بے شک ہے ساتھ تنگی کے آسانی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ علم نشرح لک صدرک، کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ شرح صدر کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ کسی بات، نظریہ، عقیدہ یا معاملہ کے انسان کو پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے، اس میں کوئی شک و شبہ ابہام باقی نہ رہے، اور انسان کو جو کچھ سمجھ آئے اسے اس پر پورا یقین اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ جیسے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی جس شخص کو اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام سراسر غیب پر ایمان لانا ہے نا، اللہ، فرشتوں، کتابوں پر، رسولوں پر، اور جنت دوزخ کے ہونے پر، اور قیامت کے بعد، قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر، یعنی موت کے بعد ایک دوبارہ زندگی کا ملنا، یہ سب کچھ غیب ہے۔ تو کتنی ہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو شک و شبے میں ڈالنے والی ہوتی ہیں، لیکن جب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، تو ان کو ان چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو اپنی ہستی کی سمجھ آ جاتی ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تمام طرح کے علم کو سمجھ سکوں، تو غیب پر وہ ایمان لے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا سینہ اس بات کے لیے کھل جاتا ہے کہ یقیناً ایسی چیزیں بھی ہیں جو اس کو دیکھے بغیر یعنی کہ موجود ہیں، لیکن وہ اس کو یعنی کہ وہ ان کو دیکھ نہیں سکتا، محسوس نہیں کر سکتا، تو اس کو پھر شک و شبہ اور ابہام باقی نہیں رہتا۔ یہی دراصل شرح صدر ہے۔ تو جس شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اس کو یہ یقین اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ اسلام کے پیش کردہ عقائد ہی درست ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لفظ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جس کام کو انسان ایک بہت بڑا مشکل کام سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کام کو سر انجام دینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طبیعت کو آمادہ کر دیتے ہیں، یعنی اس کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو توفیق مل جاتی ہے، وہ اس کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر حکم دیا کہ اب فرعون کے ہاں جا کر اسے میرا پیغام دو، تو اس وقت آپ نے دعا فرمائی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یعنی اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا یہ مشکل کام آسان کر دے۔ تو اس آیت میں سوالیہ انداز بیان اختیار کیا گیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی پوچھا جیسے جا رہا ہے کہ الم نشرح لک صدرک، کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے اس کے پس منظر پر روشنی پڑتی۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا جب کام شروع کیا تو وہی قوم جو آپ کے گن گاتے تھکتی نہیں تھی، اور آپ ساری قوم کے محبوب فرد تھے، اور وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، وہی آپ کے دشمن بن گئے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دہ بھی تھی اور حیران کن بھی، لیکن ان حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام اور اسلام لانے والے مسلمانوں کو اتنا عظیم حوصلہ عطا فرما دیا کہ وہ کفار مکہ کے مظالم سہنے کے باوجود ان کے آگے جھکتے نہ تھے اور نہ ہی دبتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج آپ اس ہدایت کے پیغام کو لے کر جب لوگوں تک جاتے ہیں تو لوگوں کے تانے اور تشنی، اور وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا نئی باتیں ہیں جو تم ہمیں بتا رہی ہو، تو اس وقت انسان بہت پریشان ہوتا ہے نا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہیں کہ جو کہ انسان کو حق پر جما دیتے ہیں، اس کو استقامت عطا کرتے ہیں، اور اس کو وہ حوصلہ عطا فرماتے ہیں کہ وہ کام کر سکے۔ تو یہاں پر جو سوالیہ انداز اختیار کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر حوصلہ عطا کیا گیا، کیونکہ کفار مکہ کا اصل ہدف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی رسالت کا، اللہ کی آیات کا، اللہ کے کلام کا مذاق اڑانا کفار کا دلچسپ مشغلہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی ایذاؤں کی انتہا اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ مکی دور میں کافروں نے آپ پر 7 مرتبہ قاتلانہ حملے کیے، اور اس کے علاوہ جب بھی کسی مسلمان پر ظلم و ستم ہوتا تو اس دکھ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کے شریک ہوتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ احسان یاد دلایا کہ کیا ہم نے تمہیں ان مصائب کو برداشت کرنے کے لیے چٹان جیسا حوصلہ نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ووضعنا عنک وزرک، اور تم سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔
وزر کا لفظ بھاری بوجھ کے لیے آتا ہے اور معنوی بوجھ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بالخصوص بار گناہ اور یا کسی بھی طرح کے ذہنی بوجھ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں وزر سے مراد وہ بوجھ ہے جو نبوت سے پہلے ہی آپ کو لاحق تھا، جب آپ اپنی قوم کو کفر و شرک کی گمراہیوں اور طرح طرح کی معاشرتی برائیوں میں مبتلا دیکھتے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے معاشرے کی اس حالت پر سخت دل گرفتہ رہتے اور یہی سوچتے رہتے کہ کس طرح سے اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح ممکن ہے، لیکن آپ کو ظاہر ہے ابھی تک وہی سے ہدایت نہیں ملی تھی، تو آپ کو کوئی صورت، کوئی طریقہ، کوئی راہ نظر نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر وہی نازل فرمائی اور آپ کو ٹھیک طرح سے معلوم ہو گیا کہ اس سارے بگاڑ کا علاج توحید، عقیدہ آخرت اور رسالت پر ایمان میں مضمر ہے۔ چنانچہ آپ کا سارا ذہنی بوجھ ہلکا ہو گیا اور آپ کو یہ یقین حاصل ہو گیا کہ اس طرح نہ صرف اپنی قوم بلکہ ساری دنیا کو ان خرابیوں اور برائیوں سے نکالا جا سکتا ہے جس میں اس وقت عرب کے علاوہ باقی ساری دنیا بھی مبتلا تھی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کے آگے جھک رہے ہیں، ان کے آگے سر ٹیک رہے ہیں، ان کو کھانے دے رہے ہیں، ان کو نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں اور جانتے پوچھتے کہ یہ بت کچھ نہیں کھاتے، اور اسی طرح ایسا معاشرہ جس میں اخلاقی برائیاں بھی ہوں اور روز بیٹی کو زندہ درگور کرنے کی خبر ملتی ہو، یتیموں کی عزت نہ کرنا، ان کا مال کھا جانا، میراث ہڑپ کر جانا، جنگ و جدل کا عام ہونا، تو ایک حساس انسان ان برائیوں کو بالکل بوجھ کی طرح ہی اپنے اوپر محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسالت کی ذمہ داریاں عطا فرمائیں تو وزر کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دراصل ذمہ داریوں کا بوجھ تھا، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ تو یہ بوجھ شروع میں بہت گراں بار تھا، کیونکہ دعوت کے آغاز پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی آپ کا دوست بھی نہیں تھا، کوئی حمایتی بھی نہیں تھا، تو مخالفتوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ جیسا حوصلہ عطا کیا اور آپ کے یہ جو بوجھ آپ کی کمر توڑا تھا اس کو آپ کے ذہن سے اتار دیا۔ تو جب انسان اس طرح ہلکا ہو جاتا ہے تو حقیقتاً وہ پھر کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے نا، ذمہ داریاں نبھانے کے لیے دل و جان سے مستعد ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں آپ یاد رکھیں گے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا بوجھ پڑا اور آپ نے آ کے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اس کے بارے میں بتایا، پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں، پھر اس سارے میں شروع میں ایمان لانے والے جس میں ابو بکر کا کردار ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ آپ کے لیے سپورٹ بن گئے تھے، تو یہ سب کچھ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تو یعنی شروع سے لے کر آخر تک ہی ہے، اور کفار مکہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن اس کے بعد آپ کے خلاف تو مخالفتوں کا طوفان کھڑا ہوا تھا، لیکن آپ کو جب نبوت ملی ہے تو آپ کا یہ جو ذکر خیر ہے یعنی نبوت کے پھیلنے کی خبر پھیلانے والے تو کفار مکہ ہی تھے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ کیا ہوتا تھا کہ جب کفار مکہ اسلام کو ذکر پہنچانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سد باب کے طور پر جو ذرائع اختیار کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ حج کے موقع پر تمام عرب قبائل حج کی غرض سے مکہ آتے تو کفار آپس میں یہ طے کر لیتے کہ ان وفود کو مل کر انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متنفر کیا جائے اور کہا جائے کہ کہیں فلاں شخص ان کے دام فریب میں نہ آ جائے، تو اور پھر ایسی باتیں پھیلا دیتے ہیں کہ اس کے پاس ایسا جادو ہے جو بھائی کو بھائی سے اور باپ کو بیٹے سے اور بیوی کو شوہر سے جدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کافروں کے وفود حاجیوں کے ایک ایک ڈیرے پر جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مہم چلاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرتے، تو اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ باہر سے آنے والے بھی کوئی ایسے بدھو تو نہیں تھے کہ ان کی باتوں میں آ جاتے، تو لہٰذا اس مخالفانہ مہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو فائدے پہنچے۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر عرب کے کونے کونے میں ہونے لگا اور یہ ذکر خیر پھیلانے والے آپ کے دشمن ہی تھے، سبحان اللہ۔ دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں یہ جستجو پیدا ہوئی کہ آخر جس شخص کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کی حقیقت ہمیں خود معلوم کرنی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بیشتر ہی عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں رہا تھا جس میں کوئی نہ کوئی مسلمان موجود نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ سارے لوگ تو ایک افواہ کو ایک ہی طرح سے نہیں لینے والے ہوتے نا، کوئی اس کی تحقیق بھی کر رہا ہوتا، تو یہ تحقیق کرنے والے ہی لوگ تھے، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خیر ڈالی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اور اسی طرح اسلام میں داخل ہونے کے لیے جس طرح لا الہ الا اللہ کا اقرار ضروری ہے اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار بھی ضروری ہے۔ تو مکہ میں آپ کے دشمن صرف قریش مکہ تھے، لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف گروہ ایک کے بجائے 4 بن گئے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی مسلمان ہوتا تو وہ ان دونوں چیزوں کی گواہی دیتا ہے نا،
تو یعنی جہاں پر آپ ٹیسٹیفائی کرتے ہیں، یعنی آپ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، کہ کوئی نہیں معبود مگر اللہ، اور ساتھ ہی آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا۔ اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار دشمن ہیں، مثلا قریش مکہ ہیں، یہود مدینہ اور عرب بھر کے مشرک قبائل اور منافقین بھی تھے جو آپ کے دشمن تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہر طرف یہ موجود تھے اور ان کی ہمدردیاں ہر دشمن اسلام گروہ سے وابستہ ہوتی تھیں۔ انہوں نے اسلام کی راہ روکنے کے لیے بہت سارے طریقے اختیار کیے، آپ کو بدنام کرنے میں سرگرم رہے، لیکن ان کے نتائج بھی ان کے توقعات کے برعکس ثابت ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ کے ذکر کو بلند کیا کہ 10 سال کے تھوڑے سے عرصے میں سارا عرب مسلمان ہو کر دن میں کئی بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگا۔ آپ یہ دیکھیں، اذان میں، اقامت میں یعنی تکبیر تحریمہ میں، درود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر لازمی تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو اسلامی تحریک عرب سے باہر نکل کر ساری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ اب یہ حالت ہو گئی کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف اوقات اذان اور نماز کی وجہ سے غالباً دن میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بلند نہ کیا جا رہا ہو۔ اب تو دنیا گلوبل ہو گئی ہے نا، اور جب ہم ایپ پہ ڈالتے ہیں، اور جیسے مثلاً آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ سفر کرنا ہوتا ہے اور ایپ میں ڈال کے آپ دیکھتے ہیں کہ کون سی نماز مجھے کس وقت ملے گی، تو سبحان اللہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ فجر کا وقت ہی شروع ہوتا ہے نا، تو جب آپ اپنے سے یعنی پیچھے کے ٹائم میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاں فجر ہوئی، پھر اس کے بعد فجر ہوئی، پھر اس کے بعد اس طرح کرتے کرتے پورے علاقوں میں یعنی فجر ہو رہی ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے اس علاقے میں جہاں سے آپ نکلے تھے، اینڈ سو آن، پھر عصر، مغرب، عشاء۔ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اللہ کا نام تو لیا جاتا ہے ساری کائنات میں، دنیا میں، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا بھی ذکر خیر بلند کر دیا، اور یہ سلسلہ قیامت تک بڑھتا ہی چلا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ یہ دین ہر کٹیا میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی عزت، اس کے رہنے والے کی عزت یا ذلت کے ساتھ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی اسلام دشمنیاں آج بھی ہیں، اور کس طرح سے اسلام کے نام لیواؤں کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ نکل جائیں دور دراز کے علاقوں میں، کہیں چلے جائیں، آپ کو مسلمان مل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ، اور یہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات، یہ جو ورفان اللہ کا ذکر ہے کہ ہم نے بلند کر دیا آپ کے ذکر کو، یہ بھی قرآن کی صداقت کا کھلا ہوا ثبوت ہے، کیونکہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت تو آپ کا ذکر ایسے بلند نہیں تھا نا، تو یہ ایک طرح سے قرآن کی پیشین گوئی ہے، کیونکہ اس وقت تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ آپ کا ذکر خیر اس شان کے ساتھ اور اتنے پیمانے، وسیع پیمانے پر ہوگا۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح توریت اور انجیل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، باوجود تحریف کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں اور آپ کی جو خصوصیات ہیں وہ ان کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دو آیات میں جو آپ کو تکرار کے ساتھ وضاحت دی گئی ہے، جیسے نا یقین دہانی کرائی گئی ہے، جیسے اگلی آیت میں پھر فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی اس وقت اگر آپ تنگیوں میں گھرے ہوئے ہیں تو یہ حالات ایسے ہی نہیں رہیں گے، بلکہ مصائب کے بادل چھٹ جائیں گے اور آپ کو سہولتیں اور آسانیاں میسر آ جائیں گی۔ اور یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد یہ صورتحال بدلنے والی ہے۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی ظاہر ہے یہ ہے کہ مشکل وقت حوصلہ اور صبر کے ساتھ برداشت کریں، تھوڑی ہی دیر میں کایا پلٹ جانے والی ہے۔ تو اب یہاں پر ایک اور بات جس کو ہم دیکھیں کہ ہاں، ان دو آیات میں آپ دیکھیں کہ العسر جو ہے وہ الف لام کے ساتھ آیا ہے اور وہ خاص ہے، اور یسرن دونوں جگہ پر نکرہ کے طور پر آیا ہے تو وہ عام ہے۔ اور پھر یہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عسر تو ایک ہی ہے، تو یعنی ایک تنگی کے ساتھ ساتھ دو آسانیاں ہیں، یعنی ایک تنگی کو دو آسانیوں نے گھرا ہوا ہے، اور اس بات کو اگر ہم اپنی زندگی میں یاد رکھیں تو مشکلات کو سہنا اور ان کو برداشت کر جانا کتنا آسان ہو جائے نا۔ مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو
ڈاکٹر کبھی جو ہے وہ ورزش کا حکم دے دیتا ہے، اور یعنی کہہ دیتا ہے نا، آپ کو پرسکرائب کرتا ہے، اور یہ چیز آپ کی عادت میں نہیں ہوتی تو وہ آپ کو بہت بھاری پڑتی ہے، لیکن ظاہر ہے اپنی صحت کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ اس عسر کے ساتھ آپ یعنی ورزش کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب روزانہ اٹھنا اور باقاعدہ اس کے لیے ٹائم نکالنا اور ٹائم فکس کرنا، یہ سب ایک کام ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز نہ صرف آپ کی روٹین کو اچھا بنا دیتی ہے بلکہ آپ کی صحت کو بھی بہترین بنا دیتی ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح کوئی کام ہمیں بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہر العسر کے ساتھ دو دو آسانیاں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور حقیقتاً اسی طرح دین کے معاملے میں تو یہ چیز آپ بہت زیادہ دیکھیں گے کہ جب آپ دین کا ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو اتنے میں کوئی اور کام بھی آ جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں اب یہ مجھ سے کیسے ہوگا، لیکن جب آپ اس پر قدم جما لیتے ہیں، ثابت قدم ہو جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جو پہلے سے کام کر رہے تھے وہ بھی آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر فرمایا فائزہ فارغتا فنصب، تو آپ کے کرنے کا کام کیا ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کریں، یعنی عبادت کی مشقت میں لگ جائیں، یعنی جب آپ تبلیغ کے کاموں سے، گھریلو مشاغل سے یا اسلام لانے والوں کی تعلیم و تربیت سے فراغت حاصل کریں تو اپنے پروردگار سے لو لگائیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں، رغبت کریں، یکسو ہو کر اس سلسلے میں ریاضت کریں، کیونکہ مشکلات کے دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا اور اس کا ذکر اور اس پر توکل ہی انسان کو ایسا حوصلہ عطا کرتا ہے جس سے مصیبتوں کو برداشت کرنے کے وہ قابل بن جاتا ہے۔ اچھا، ہمارا حال کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم کسی کام سے فارغ ہو جاتے ہیں نا تو ہم خود کو فارغ ہی گردان لیتے ہیں اور آرام کرتے ہیں۔ اب اس کلیے کو آپ دیکھیں ویسٹ میں لوگوں نے کس طرح سے لیا ہے کہ جب وہ لوگ یعنی جاب سے گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو وہ آ کر ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ آ کے کھانا پینا کرنے کی بجائے اور فوراً ہی اپنے پیٹ کو، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو ہی آپ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پیٹ کی چکی کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ آپ تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں، یعنی پہلے سے تھکے ہوئے جسم کو آپ مزید تھکاتے ہیں اور پھر آپ لیٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا ریسٹ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ جو کلیہ ہے یہ آپ عام زندگی میں بھی آپ آزما کے دیکھ لیں کہ ویسٹ میں یوزلی کیا ہوتا ہے کہ خواتین بھی جب کام سے آتی ہیں تو وہ ان کے ایکسرسائز کرنے کا وقت ہوتا ہے، وہی بات کہ پہلے ایک تنگی سے گزارا ہے بدن کو تو اب دوسری تنگی میں وہ ڈالتی ہیں، لیکن یہ چیز ان کے لیے مزید آسانیاں لانے کا باعث بنتی ہے اور ان کی صحت کو اچھا کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آئے ہیں، ساتھ ہی جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ اگلے کی طرف چلنا ہے تو آپ وہاں کے لیے تیار ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک مسلسل تگ و دو ہے، اور یہاں پر تو خاص طور پر کیا فرمایا جا رہا ہے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ہمارا تو کام کیا ہونا چاہیے کہ جب ہم کوئی کام کر لیں تو ہم خود کو کوئی بڑی چیز نہ سمجھیں کہ اب ہم فارغ ہو گئے، بلکہ اس رب کی طرف ہی رجوع کریں جس کے لیے ہم نے یہ کام کیا، اور اس کی رضا پھر بھی چاہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی عبادت میں لگ جائیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ تبلیغ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی کو درس دے رہے ہیں یا کہیں پر آپ درس لینے جا رہے ہیں، یعنی کہ سیکھنے جا رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کر لیا، اور سب سے پہلے ڈنڈی انسان اپنے فرائض میں مارنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں تو بہت بڑا کام کر رہی، میں نے تبلیغ اور دعوت کا فریضہ سر انجام دیا، تو اب خیر ہے میں صرف فرائض ہی ادا کر لوں، نوافل اور سنتوں کی خیر ہے۔ ہرگز نہیں، آپ کو توانائی کہاں سے ملے گی، توفیق کہاں سے حاصل ہوگی؟ اِلیٰ ربک فارغب کرنے سے ہی حاصل ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا پابند کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ اور بہت زیادہ دعائیں انشاءاللہ ہم نے کرنی ہیں اس دعوت و تبلیغ کو عام کرنے کے لیے، صرف خود پر بھروسہ نہیں کرنا، اللہ پر توکل کرنا ہے اور اللہ سے ہی جڑنا ہے، اور بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اگلی صورت ہے سورہ التین، مکی صورت ہے، اس کی 8 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون
قسم ہے تین یعنی انجیر کی اور زیتون کی، و طور سینین اور طور سینا کی، وحاذ البلد الامین اور قسم ہے اس شہر کی جو پرامن ہے۔ یہاں پر تین چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تین علاقوں کی قسم ہے۔ دراصل یہ تین سے مراد انجیر کا درخت ہے اور اس کا پھل بھی، اور انجیر کا ایک دانہ بھی۔ یہ خوش ذائقہ معروف پھل ہے جس میں غذائیت بہت ہوتی ہے اور بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ خاص طور پر کچھ ہی پھل ہیں جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا اور ان کے اندر غذائیت بھی کافی ہے۔ اور جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی تخلیقات میں سے جب بھی کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان پھلوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ انجیر جو ہے، جو ہم عام طور پر ہماری زندگی میں شامل نہیں ہے، یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے اور اس کے علاوہ صحت حاصل کرنے کے لیے بہت اہم نسخہ ہے۔ روزانہ ایک انجیر لے لینا کافی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، اس میں غذائیت بہت زیادہ ہے۔ اور تین کہہ کر مراد ایسی جگہ بھی لی گئی ہے جہاں پر انجیر کے درخت بکثرت پائے جاتے ہیں۔ دوسری جو بات کی جس کی قسم کھائی گئی وہ زیتون ہے۔ زیتون ایک درخت ہے جس سے زیتون کا تیل نکالا جاتا ہے، اور اس سے بھی مراد دراصل خالی انجیر یعنی جیسے انجیر کی قسم کھائی گئی اور زیتون کی، تو یہ دراصل یہاں پہ درخت کی یا پھل کی قسم نہیں بلکہ اس سے مراد اس سرزمین کی قسم بھی کھائی گئی ہے جس میں یہ درخت بکثرت پیدا ہوتے ہیں، اور وہ علاقہ شام اور فلسطین کا ہے۔ تو اہل عرب کا قاعدہ کیا ہے کہ جزو بول کر اس کا جزو اشرف بول کر اس سے مراد اصل چیز لے لیتے ہیں، یعنی صرف پھل کا نام لیا اور مطلب اس سے وہ علاقہ ہے جہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان میں یہ بھی دستور تھا کہ وہ کسی علاقے کی مشہور پیداوار کا نام لے کر اس سے وہ علاقہ مراد لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تائید اس صورت کی اگلی دو آیات سے بھی ہو جاتی ہے، جیسے اگلی قسم کھائی و طور سینین وحاذ البلد الامین، اور طور سینین یعنی اور شہر مکہ سے کی قسم کھائی گئی اس عزت والے پرامن گھر کی۔ یہ سب مقامات انبیاء کے مولد اور مسکن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سینین کی قسم کھائی گئی ہے، سینا کا نام سینا ہی ہے، آج کل بھی یہ ایک بلند پہاڑ ہے جو مصر سے مدین یا مدین سے مصر جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے۔ اسی پہاڑ کی ایک چوٹی کا نام طور ہے، اور اسی پہاڑ کے دامن میں وادی کا نام طوا ہے جسے قرآن میں وادی مقدس اور البقعۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ اس مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی اور وہ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ تو یعنی بنیادی طور پر انبیاء کے رہنے کے مقامات اور ان کے مولد اور مسکن کی طرف توجہ دلائی گئی اور انہی چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، کیونکہ آگے فرمایا وحاذ البلد الامین، اور اس پرامن شہر یعنی مکہ معظمہ کی، جہاں پر طوفان نوح کے بعد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر دوبارہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی یہیں بسر کی، یہاں پہ افضل الانبیاء آخر الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہیں آپ کو نبوت عطا ہوئی اور نبوت کے بعد 13 سال بھی آپ نے یہیں پر گزارے۔ اسی مقام پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اس شہر کو محترم اور امن والا بنا دے، اور تقریباً 2500 سال گزرنے کے بعد اس شہر کا احترام بدستور قائم رہا۔ اور اور آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں ہر جگہ لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم تھا، لیکن مکہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں لوگوں کو امن میسر آتا تھا۔ تو مکہ کی یہ حرمت آج تک قائم ہے اور آئندہ بھی قائم رہے گی۔ اور یہ قسمیں کھا کر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر۔ یعنی اولو العزم انبیاء کے مساکن کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس بات پر کھائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا۔ فی احسن تقویم یعنی سیدھی ساخت پر، سیدھا ہموار اس کو جسم دیا، کسی اور مخلوق کو اس طرح کا نہیں دیا گیا۔ پھر اس کو غور و فکر، علم و عقل، قیاس اور استنباط اور علت و معلول سے نتائج اخذ کرنے کی صلاحیتیں اور قوتیں دی گئی ہیں، وہ بھی کسی اور مخلوق کو نہیں ملی۔ آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرایا گیا، زمین اور اس میں موجود تمام اشیاء کو انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور انبیاء بھی اسی مخلوق میں پیدا ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل الخلائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، اتنی زیادہ تکریم کے بعد کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا سب سے نچلوں میں سے۔ یعنی اگر انسان اپنی خداداد ذہنی صلاحیتوں، جسمانی قوتوں کو برائی کے راستے پر ڈال دے، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی پر اتر آئے، تو پھر یہی انسان ہے جو کہ حیوانوں سے بھی نچلی سطح پر گر جاتا ہے اور جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، اور اخلاقی لحاظ سے اتنی پستی میں جا گرتا ہے
کہ دوسروں کے حقوق ہڑپ کرنے میں، غصب کرنے میں کوئی اس کو تنگی نہیں آتی. اور پھر ایسے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہرس، بخل، طمع، خود غرضی، شہوت پرستی، نشہ بازی، کمینہ پن، ظلم و بربریت، لوٹ کھسوٹ اور قتل و غیرت جیسی برائیاں پائی جاتی ہیں. تو اور آپ یہ دیکھیں گے یہ ساری ایسی برائیاں ہیں جو حیوانوں میں تو نہیں نظر آتی نا. تو یعنی انسان کا حال کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ جب وہ گرنے پر آتا ہے تو نچلوں سے نچلوں میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور تمام مخلوق سے حقیقتاً بدتر ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ اس حالت سے بچائے. پھر فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ان نچلوں میں شامل ہونے سے کون محفوظ رہتے ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح کیے، یعنی غیب پر ایمان لے آئے اور پھر اپنی زندگیاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی میں گزار دیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں. یعنی جب بھی کسی بھی معاشرے میں برائیاں عام ہو جاتی ہیں، شرک سب سے پہلے تو یہ کہ شرک کی بیماری پھیل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بیماریاں پھیل جاتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث فرماتے رہے، لیکن ان انبیاء پر ایمان لانے والے تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں. اور پھر جب قوموں کو ہلاک کیا جاتا ہے اور ان انبیاء کو اور ان انبیاء پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا جاتا ہے، تو اگلی دفعہ کیا ہوتا ہے، انہی کی نسلوں میں پھر اسفل سافلین پیدا ہوتے رہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہوتے ہیں، یعنی یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں احسن تقویم پر پیدا کیا تو اس احسن تقویم پر پیدا کرنے کا حق ادا کریں اور اپنے عقائد کو اللہ کے احکامات کے مطابق سنوار لیں اور اپنے اعمال کو اسی کے مطابق انجام دیں. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ایک ایسا اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. یعنی یہ کام جو آپ کریں گے کہ ایمان اور اعمال صالح کریں گے تو یہ ایک ایسی خوبی ہے جس کا بدل اس دنیا میں تو دیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس دنیا کی نعمتیں تو فانی ہیں. اسی طرح ہماری صحت، ہمارا جسم فانی ہے. ہمیں اگر کوئی بہت سالوں کی نعمتیں عطا بھی کر دے تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے ایک ہی وقت میں 100 لوگوں کا کھانا رکھ دیا جائے تو یہ نعمت ہے لیکن آپ کھا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو یقیناً ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ان مومنین کو، ان اعمال صالح کرنے والوں کو ایسا اجر عطا کیا جائے گا جو نہ ختم ہونے والا ہے. ہمیشگی کی لازوال نعمتیں ہیں، جنتیں ہیں وہاں پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرما دے. آمین. فما یکذبک بعد بالدین. تو فرمایا کہ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون جزا سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ یعنی یہ جو سب کیا بتایا گیا ہے ابھی کہ ہر ایک کے مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ بنی نوع انسان 2 گروہوں میں بٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ معروف اور منکر کا ہم سب کو پتہ ہے کہ کون، اگر ہم وہی سے ہدایت نہ بھی لیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ضمیر دیا ہوا ہے نا، وہ ضمیر ہمیں برائیوں پر کچوکے لگاتا ہے اور وہ ہمیں روکنے کی کوشش کرتا ہے. اور نیکی کے کام معروف ہیں جو آپ باہر نکل کے کرتے ہیں اور سب کی نظر میں وہ ہوتے ہیں، اور اگر آپ نہیں کرتے تو کوئی آپ کو ان کے بارے میں کہہ بھی دیتا ہے کہ بھئی یہ کام آپ نے کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے. بہت سے معروف کام ایسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کچھ انسان کے مشاہدے میں آتا ہے کہ بنی نوع انسان 2 گروہ میں بٹی ہوئی ہے، اور ان میں سے ایک وہ ہیں جو کہ ایمان لا کر اچھے اعمال کرتے ہیں. یعنی جب ان کا عقیدہ آخرت سنور جاتا ہے اور وہ اللہ کے آگے جواب دہی سے ڈرتے ہیں تو ان کے اعمال سنور جاتے ہیں اور ایمان اور عمل صالح پر وہ جم جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے احسن تقویم پر ہونے کے تقاضے پورے نہیں کیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو احسن تقویم پر بنایا، لیکن اس کے باوجود وہ اسفل سافلین میں جا پڑتا ہے. تو کیا ان دونوں کے جب اعمال ایک جیسے نہیں ہیں تو پھر کیا ان کا انجام ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو اس بات سے تو اب انکار ہی نہیں ہے کہ جو اچھے اعمال کرے گا تو یقیناً اس کا بدلہ اللہ کے ہاں پائے گا، اور جو بد کردار لوگ ہیں تو یقیناً وہ اپنے اعمال کی پوری سزا پائیں گے. یہی نظریہ آخرت ہے نا. تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون آپ کو جھٹلائے گا؟ یعنی وہی جو اپنے حق میں ظلم کرنے والے ہوں گے. یعنی دنیا میں بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہی ہوتا ہے کہ ایک قانون رائج ہے اور باقاعدہ عدالت لگتی ہے اور سزائیں دیے جاتی ہیں، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی کا معاملہ ملتوی کیا جاتا ہے، اس کو مہلت بھی دی جا رہی ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح اللہ کے ہاں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بعض اوقات تو سزا اسی دنیا میں دے دی جاتی ہے اور بعض اوقات اس کو آخرت کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے. اور پھر دنیا میں سزا دے کر تو اللہ تعالیٰ دنیا کو ایسے اسفل سافلین سے پاک کرتے ہیں، لیکن آخرت میں وہ دائمی نعوذ باللہ عذاب میں داخل ہوں گے. تو
تو پھر کون ہے جو ان تمام باتوں کے باوجود بھی جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ سب فیصلہ کرنے والوں میں بڑھ کر فیصلہ کرنے والا؟ یعنی کہ دنیا کے بادشاہوں سے تو تم امید نہیں کرتے کہ وہ کوئی ناانصافی کا معاملہ کریں، تو اللہ جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو یقیناً اس کے ہاں بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی وہی بات کہ جزا و سزا کے دن پر انسان ایمان لے آئے، کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ظالم اس دنیا میں ظلم کرتا رہے اور اس کے بعد اس کی پکڑ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو جب اس بارے میں سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ صورت پڑھے تو جب الیس اللہ باحکم الحاکمین پر پہنچے تو اس کے بعد کہے بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، کہ کیوں نہیں میں ہوں اس پر گواہوں میں سے۔ تو ہم بھی یہی پڑھیں اور انشاءاللہ اس جواب کو ہم یاد کر لیں۔ اور یہاں پر ایک جو چیز ہے نا جس کا ذکر ابھی آیا ہے پیچھے، اسفل سافلین، آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ انسان ذہنی اعتبار سے اسفل سافلین ہو جاتا ہے کہ جب وہ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا اور اللہ کی نافرمانی میں جا پڑتا ہے تو پھر کوئی حد نہیں رہتی اس کی سرکشی کی اور نعوذ باللہ لوگوں پر ظلم کرنے کی اور زمین میں فساد پھیلانے کی۔ لیکن اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اتنی بہترین تقویم پر پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو خود ہی اسفل کی طرف لوٹاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نہ تو خود کھا پی سکتا ہے، نہ پراپر چل سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ بوڑھا ہوتا ہے اور بہت زیادہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تب بھی اس کا یہی حال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ نہ تو وہ اپنے بعض اوقات تو کیا ہے کہ واش روم کا بھی نہیں وہ بتا سکتا، اس کا چلنا پھرنا اس کے لیے دوبھر ہو جاتا ہے، یعنی اخلاق، یعنی اس کی خلق میں یعنی اس کی تخلیق میں بھی کیا آتا ہے، زوال آتا ہے، اسفل سافلین ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے ایسے بوڑھے بھی ہوتے ہیں جو کہ چیزیں بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ ڈائمنشیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی تخلیق میں بھی اور عقائد میں بھی ہمیں ان دونوں حالتوں سے بچائے، اور اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے، جیسے ایک دفعہ مجھے کوئی کہنے لگا کہ ذہن کو ہمیشہ چلتے رہنے کے لیے میتھس کا کرنا بہت ضروری ہے، یعنی یہ چیز آپ کو بڑھاپے میں اسفل سافلین سے بچاتی ہے۔ تو میں نے جب قرآن کو پڑھا تو میں نے کہا نہیں، قرآن وہ چیز ہے جو آپ کو اس سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن آپ کو فضول کی ٹینشنز لینے سے یا یہ کہ دوسروں کے معاملات میں فضول میں انٹرفیئر کرنے سے بچاتا ہے، اور آپ کی زندگی میں ایک مقصد ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ فوکسڈ رہتے ہیں، چاہے آپ اپنے بڑھاپے کی آخری حد کا بھی پہنچ جائے نا، آپ کو ایک وہ دھن لگی رہتی ہے۔ اور ابھی جیسے پیچھے آیا نا کہ الی ربی کا فرغب، ہر کام کے بعد اپنے رب کی طرف جب انسان رجوع کرتا ہے نا تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ پھر انسان کو اتنی نقصان نہیں دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈائمنشیا اور یہ چیزیں بڑھاپے کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، اور یہ بھی نہیں میں کہتی کہ جسمانی قوت جو ہے وہ جو جوانی میں ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں اسی طرح ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ہمارا رب ہے، ہمارا اللہ ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ جن کے پاس کوئی رب نہیں ہے، انہوں نے اپنے ہی مرضی کے کوئی بھگوان یزدان یا ایسے نام دے کر کوئی خیالی تصور کھڑا کیا ہوا ہے، انہیں تو اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں تو اللہ کی معرفت ہے، ہم جو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں یہ چیز ہمیں اسفل سافلین ہونے سے بچاتی ہے، اور الحمدللہ ہمیں نیچوں سے نیچے ہونے سے بچا لیتی ہے اللہ کا۔ تو اس پر بھی آپ انسان انشاءاللہ کہ ہم اپنی نمازوں کی طرح توجہ دیں اور قرآن سے زیادہ جڑیں، اس وحی الہی سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلا وانا علی ذالک من الشاہدین۔
اگلی صورت انشاءاللہ کرتے ہیں. سورۃ العلق ہے، مکی صورت ہے، 19 آیات، ایک رکوع ہے اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اب پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو علق سے یعنی جمے ہوئے خون کے چھوٹی سی پھٹکی سے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب، اور تیرا رب ہے بہت کریم عزت والا. الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے سکھایا قلم کے ساتھ. علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو وہ جو وہ نہیں جانتا تھا. اس سورہ کی یہ جو 5 ابتدائی آیات ہیں یہ غار حرا میں نازل ہوئیں، اور انہی آیات سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور وحی کا آغاز ہوا ہے. یہ حدیث اس بات کو ظاہر کرتی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یوں شروع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سچے ہونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا، یعنی سچ ہو جاتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بھلی لگنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے، کہیں کہیں راتیں وہاں رہتے، گھر نہ آتے اور توشہ ساتھ لے جاتے، اور پھر اپنے گھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں واپس آتے اور پھر اتنا ہی توشہ ساتھ لے جاتے، یہاں تک کہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی. اور اس کے لیے وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان پڑھ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی استاد کے سامنے زانوِ تلمذ طے نہیں کیا تھا، یعنی آپ کسی کے سامنے بیٹھ کر آپ نے علم حاصل نہیں کیا تھا. تو آپ نے پھر جبریل علیہ السلام کو کہا کہ میں تو ان پڑھ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ پھر فرشتے نے مجھے بڑے زور سے بھینچا، پھر چھوڑا اور کہا پڑھیے. میں نے کہا میں ان پڑھ ہوں. پھر دوبارہ اس نے مجھے زور سے بھینچا، چھوڑا اور کہا پڑھیے. میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں. فرشتے نے پھر تیسری بار زور سے بھینچا، پھر چھوڑا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور آخر تک پڑھا یعنی 5ویں آیت تک. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو لوٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے اور گردن کا گوشت ڈر کے مارے پھڑک رہا تھا. اب یہاں پر ہم رک کے دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں جو کلام اتر رہا تھا کوئی عام کلام نہیں تھا. یہ وہ کلام ہے جس کو سن کر نجاشی کی آنکھیں بہہ پڑی تھیں. اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ آج بھی یہ قرآن تراویح میں پڑھا جاتا تو کیسے پوری کی پوری جماعت رو رہی ہوتی ہے. تو سبحان اللہ. اور اس کلام کا ایسا بوجھ تھا اور اس کو پڑھنا، تو اس کی تیاری کے لیے فرشتے نے آپ کو 2-3 دفعہ بھینچا ہے نا. یہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی بچے کو کسی کام کے لیے آمادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو وہ توانائی چاہیے ہوتی ہے جو آپ اس سے لینا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ادروائز اللہ تعالیٰ چاہتے تو پہلی دفعہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جبریل علیہ السلام کے پیچھے کہہ دیتے اقرا، نہیں بلکہ ان کو ایک خاص اس سے گزارا گیا. اور جب آپ گھر آئے ہیں تو آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا خدیجہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سارا واقعہ سنایا. اور بیوی سبحان اللہ آگے سے کہنے لگیں کہ ہرگز ایسا نہ ہوگا، بلکہ آپ خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں نہیں ضائع کرے گا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرابت داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، نہ تو وہاں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، محروم لوگوں کو ضرورت کی اشیاء مہیا کرتے ہیں، مہمان کی ضیافت کرتے ہیں، اور مصائب میں حق کی پاسداری کرتے ہیں. یعنی یہ وہ آپ کا کردار ہے جو نبوت سے پہلے تھا اور یہ لوگوں میں عام تھا. یعنی بیوی سے بڑھ کر کون آپ کے کردار کی گواہی دے سکتا ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے. ان کا باپ اور ورقہ کا باپ بھائی بھائی تھے. دور جاہلیت میں وہ عیسائی ہو گئے تھے کیونکہ اس وقت یہی دین حق تھا. تو وہ عربی لکھنا جانتے تھے اور انجیل کا عربی زبان میں ترجمہ لکھا کرتا تھے جتنا کہ اللہ کو منظور ہوتا. وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور اندھے ہو گئے تھے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا بھائی ذرا اپنے بھتیجے کی بات تو سنو. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا. وہ کہنے لگے یہ تو وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا. کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکال دے گی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے متعجب ہوئے. آپ نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ یعنی انسان کو یقین ہی نہ آتا کہ آپ کے اپنے پیارے، آپ کے بستی کے لوگ آپ کو نکال دیں. ورقہ کہنے لگے ہاں، کیونکہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ جو بھی لایا اسے تکلیف ہی دی گئی. یعنی جب بھی کسی نے رسالت کے پیغام کو عام کیا، توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اسے تکلیف دی گئی. اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو تمہاری بھرپور مدد کروں گا. پھر اس واقعے کے تھوڑی مدت بعد ورقہ فوت ہو گئے اور وہی بھی آنا موقوف ہو گئی جس سے کی وجہ سے آپ غمگین رہا کرتے تھے. یعنی فترۃ الوحی کا موقع پھر اس وقت آیا. تو اب یہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد آیت 6 سے 14 تک آیات اس وقت نازل ہوئی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم سے نکل کر بیت اللہ شریف میں نماز ادا کرنا شروع کی تھی. ٹھیک ہے، تو ان پہلی 5 آیات جو ہیں وہ
پہلی وحی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور سبحان اللہ، پہلی وحی میں ہی کس کا حکم دیا جا رہا ہے؟ پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کی فضیلت آپ دیکھیں۔ اور یہ وہ علم ہی ہے نا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، پیچھے ہم نے جو ابھی پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا، نہ صرف جسمانی اعتبار سے بلکہ ذہنی اعتبار سے بھی، کہ پھر اس کو مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا گیا، اور زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا گیا۔ لیکن یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ علم حاصل کرنے والوں کے لیے۔ ابھی جو ہم اسفل سافلین کی بات کر رہے تھے نا، تو اسفل سافلین انسان کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ جب وہ علم سے استفادہ نہیں کرتا، اس سے اپنے نفع مند علم کو حاصل نہیں کرتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، خالی علم حاصل کر لینا بغیر اللہ تعالیٰ کا نام لیے اور اللہ تعالیٰ سے ہر سبجیکٹ کو ریلیٹ کیے بغیر آپ جب علم حاصل کرتے ہیں نا، تو آپ عالم نہیں ہوتے، آپ جاہل کے جاہل ہی رہتے ہیں۔ کیونکہ جس شخص نے علم حاصل کر کے بھی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اللہ کی توحید کو ہی نہ پایا، جس نے اللہ کی معرفت ہی حاصل نہ کی، وہ تو پھر کورا ان پڑھ ہی رہا نا۔ اور یہاں پر خالی دین کے علم کی بات بھی نہیں ہے، دنیا کا علم بھی۔ تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کتنا جاری رکھیں ہوئے، اور خاص طور پر ہم خواتین، کہ جو ہی ہماری شادیاں ہوتی ہیں ہم کتابیں بند کر کے ایک طرف سمیٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ پھر اگر ہم اپنے بچوں سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ بچے پڑھیں اور بلند مقام حاصل کریں، کیسے کریں؟ اگر آپ ان کے سامنے رول ماڈل ہوں گی، آپ اپنی زندگی میں محنت کر رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور پتہ ہے کون پڑھتا ہے؟ جس کو علم کی فضیلت اور اس کی اہمیت پتہ چل جاتی ہے، یہ چیز اس کے اندر اجاگر ہو جاتی ہے کہ بھئی میں اس کو حاصل کروں گی تو ہی مجھے کامیابی حاصل ہوگی، چاہے وہ دنیا کی کامیابی ہو چاہے اخروی کامیابی ہو۔ دنیا کی کامیابی سے دین روکتا نہیں ہے، لیکن جو علم بھی انسان حاصل کرے اس سے اس کے لیے اللہ کی معرفت میں ہی اضافہ ہو۔ مثلا اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہمیں معرفت دی ایمبریولوجی کی، یعنی فرمایا کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ، جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ یہ وہ چیز ہے نا جو آج 14ویں صدی میں جا کر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا، انسان کا جو نطفہ ہے وہ سب سے پہلے ایک خون کی پھٹکی میں بدل جاتا ہے، اور وہ پھر علاقہ یعنی ایک لٹکے ہوئے جیسے جونک ہوتی ہے نا، وہ بن جاتا ہے۔ اور اس بات کو پڑھ کے پھر لوگ ایمان بھی لائے۔ ظاہر ہے جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ چیز تو وہ ہے جو کہ قرآن اتنے سال پہلے بتا چکا ہے، تو وہ اس قرآن کی حقانیت کو مان گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا و ربک الاکرم، اور پڑھیے اور تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اور یہاں پر اب پھر تاکید کے لیے دوبارہ کہا کہ اور تیرا رب بڑا اکرم ہے، بڑا کریم ہے۔ اللہ جی علامہ بالقلم، اور پھر علم کی بات ہوئی ہے، جس نے سکھایا انسان کو قلم کے ساتھ۔ یہ بہت ضروری ہے نا۔ اور قلم میں آپ پھر یہ ساری چیزیں لے سکتے ہیں، جیسے آپ اپنے ٹیبس پہ بھی قلم سے لکھ سکتے ہیں، ہاتھوں سے آپ ٹائپ کرتے ہیں، یا جو بھی روشنائیاں ہیں یا انکس ہیں یا جو بھی سورسز ہیں لکھنے کے، اور لکھے بغیر علم جو ہے وہ اندر ایبزارب نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، جب آپ ایون یہ کہ جب آپ دین کو سیکھنے کی نیت سے بھی بیٹھے نا، تو آپ کے ہاتھ میں قلم اور یہ سب کچھ ہو، آپ کے دل بھی اس طرف متوجہ ہو، کیونکہ قلم کے ساتھ جو علم محفوظ ہو جاتا ہے نا، وہ نہ صرف دلوں میں محفوظ ہوتا ہے بلکہ کتابوں پہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے، یہ جو ہم اپنے نوٹس بناتے ہیں اور یہ سارا کچھ انشاءاللہ۔ اور پھر فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، تو انسان کو سکھایا وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے پڑھے ہوئے لکھے نہیں تھے، اور یہ آپ کی رسالت کی صداقت کا بھی ثبوت ہے کہ ایک شخص جو کبھی پڑھا لکھا ہی نہیں ہے وہ ایک دم سے اتنا بڑا کلام پیش کرتے، اور ہمارے لیے بھی کہ قرآن نے ہمیں وہ علم دیا جو ہم نہیں جانتے تھے۔ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ کو بہت سے لوگ ایک یعنی سپریم پاور کے طور پر مانتے ہیں، کوئی اسے بھگوان کہتا ہے، کوئی یزدان کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، لیکن اللہ کی معرفت اصل کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وحی کے ذریعے ہی بتائی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کلا ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان ضرور سرکشی کرتا ہے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں کہ پیدا تو اس کو اللہ نے کیا، اور دیکھو کیسے ایک جمے ہوئے خون سے، ایک پھٹکی سے اس کی تخلیق ہوئی، اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو اللہ کا ہی نافرمان سرکشی کرتا ہے، اللہ کے خلاف حد سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ارآہ استغنی، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے خود کو بے نیاز، وہ سمجھتا ہے کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، اور نہ اسے کسی کی ضرورت ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، وہ تو بڑا طاقتور ہو گیا ہے، اس کے پاس تو سب کچھ ہے۔ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ہم بچوں میں بھی ایسی سرکشی دیکھتے ہیں، تو اگر انہیں ہم روکیں تو وہ رکتے نہیں ہم سے، کیونکہ وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں نا۔ بعض اوقات وہ اپنا کما رہے ہوتے ہیں، اور بلکہ بعض اوقات تو ماں باپ کو بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ ان میں ایک الگ طرح کا ایٹیچیوڈ دیکھتے ہیں نا، کہ وہ آپ کی بات نہیں اس طرح سن رہے ہوتے۔ تو یہی انسان کا حال ہے کہ جب وہ طاقت پکڑتا ہے، مال حاصل کرتا ہے، تو سرکشی کرتا ہے بجائے اللہ کے آگے جھکنے کے، اس کا شکر ادا کرنے کے۔ ارآہ استغنی، وہ خود کو غنی دیکھتا ہے،
وہ سمجھتے ہیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات جب ہم صحت کی حالت میں ہوتے ہیں نا تو ہمارا یہی حال ہوتا ہے، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو سارے کام بہت ہم خود ہی کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی حقیقت یاد آتی ہے کہ ہم تو کسی قابل نہیں ہیں، یہ تو اللہ ہی ہے جو ہمیں توفیق دیتا ہے۔ تو اب پھر اس کو یاد کرایا گیا اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بے شک تیرے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ یعنی انسان بھول گیا کہ جس رب نے اس کو پیدا کیا، اس کو تخلیق کیا اور اس کو یہ طاقت دی، اسی کی طرف اس کو لوٹنا ہے، لوٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے، خواہ کتنی ہی سرکشی اختیار کر لے، یہ اس کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آخر اسے اپنے رب کی طرف جانا پڑے گا۔ اور ظاہر ہے یہ ایک ڈراوا ہے کہ وہاں پر پہنچ کر پھر وہ اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس متکبرانہ روش کا انجام کیا ہوگا۔ پھر فرمایا ارائیت الذی ینہا، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ وحی کا یعنی اس صورت کا آغاز ہوا علم حاصل کرنے سے، پڑھنے سے، اور اب ایک پڑھا لکھا شخص یعنی جو کہ وحی الہی سے سرشار ہے اور وہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف دوسرا کردار کون ہے؟ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے؟ یہ روکنے والا شخص کون تھا؟ اس کے بارے میں آتا ہے ابو جہل ہے۔ کس کو روکتا ہے؟ عبدن اذا صلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہم پڑھتے ہیں روایت، ایک دفعہ ابو جہل نے قریشی سرداروں سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے، یعنی بیت اللہ میں نماز کے دوران سجدہ کرتا ہے۔ یہ ان کے لیے بڑی وہ چیز تھی نا کہ کوئی شخص عاجزی تواضع میں اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ہی ٹیک دے، اور کیونکہ یہ ان کے لیے بڑی ذلت کی بات تھی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے روکتے اور کہتے۔ تو لوگوں نے کہا ہاں، کہنے لگا لات اور عزا کی قسم، اگر اب میں نے اسے اس حال میں دیکھ لیا تو اس کی گردن رون ڈالوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں نماز پڑھتے دیکھا تو اس برے ارادے سے آپ کی طرف بڑھا، پھر اچانک پیچھے ہٹنے لگا۔ سرداران قریش نے جب اپنے رئیس کو اس حال میں دیکھا تو حیرانی سے پوچھا ابو الحکم کیا ہوا؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اپنے لوگوں میں ابو الحکم یعنی حکمت کا باپ، یعنی بہت عقل مند فیصلہ کرنے والے کے نام سے یہ مشہور تھا۔ وہ گھبرایا ہوا کہنے لگا میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خوفناک آگ حائل ہو گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کو کھول کے یہ چیز دکھائی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لایا۔ ایک دفعہ اپنے اہل مجلس سے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کی تذلیل اور بزرگوں کی توہین کر کے اس نے ہمیں ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اب میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ جب میں اسے نماز میں دیکھوں گا تو اس کا سر ایک بھاری پتھر سے کچل دوں گا، پھر تم خواہ بنو عبد مناف سے میری حفاظت کرو یا مجھے بے بیار و مددگار چھوڑ دو۔ اس کے ساتھیوں نے کہا ہم تجھے بے بیار و مددگار نہ چھوڑیں گے، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو، یعنی اس کی برائی میں اس کے ساتھی بن گئے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور نماز ادا کرنے لگے تو وہ اپنے پروگرام کے مطابق ایک بھاری پتھر اٹھا کر آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ میں جانے کا انتظار کرنے لگا۔ قریب پہنچا ہی تھا کہ پھر پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کا رنگ اڑ گیا تھا اور وہ بدحواسی کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے پتھر بھی نیچے نہ پھینک سکا۔ اس کے دوستوں نے اسے پوچھا ابو الحکم کیا ماجرا ہے؟ اس کے حفاظ ٹھکانے آئے تو کہنے لگا کیا بتاؤں، ایک کریہ المنظر اونٹ آڑے آ گیا تھا، اس اونٹ جیسی کھوپڑی، اس جیسی گردن اور اس اونٹ کے دانتوں جیسے دانت میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ یہ اونٹ مجھے نگل جانا چاہتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ابن حشام کی روایت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو عام انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر رکھ کر رکھے ہیں، تو اپنے نبی کی حفاظت تو خاص طور پر کی جاتی تھی، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اسی طرح اور بھی اس کے واقعات آتے ہیں، تو میں ایک اور پڑھ دیتی ہوں کیونکہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز کا ذکر کر دینا ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں روایات میں اس کا نام جو ہے نا ابو الحکم آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد ابو جہل اس کو کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ابھی جو بات ہوئی کہ علم حاصل کرنے کے باوجود، یعنی اتنی حکیمانہ باتیں اور فیصلے کرنے کے باوجود وہ اس قابل نہ ہوا کہ اللہ کی معرفت پا جاتا۔ اور یہ دیکھیں ابھی جو اس کو صاف نشانیاں، یہ ایک طرح کی نشانیاں دکھائی گئی ہیں نا، کیا اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے خاص یہ سب کچھ مقرر کیا ہوا تھا نظام؟ تو اسی لیے پھر جب جس شخص نے دنیا کا سارا علم سمیٹ لیا اور وہ بہت عقل مند ہے اپنے دنیاوی معاملات میں، لیکن اس کو آخرت کی حقیقت ہی سمجھ نہیں آئی، اس نے اللہ کی معرفت ہی نہیں پائی، تو وہ جہالت ہی ہے، جاہل ہی ہے۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ جن سائنسدانوں سے ہم بڑے امپریس ہوتے ہیں، اگر وہ شرک پر ہی قائم ہیں تو پھر ان کی اتنی عقل کا کیا فائدہ جو انہیں آخرت میں بچانے والی نہیں ہوگی۔ سوچنے کا مقام ہے۔ اور اسی بات کی وضاحت پیچھے بھی آئی ہے نا
کہ انسان جب احسن تکویم کے وہ جو اس سے مطلوب ہوتا ہے احسن تکویم پر ہونے کی وجہ سے وہ پورا نہیں کرتا، تو پھر وہ اسفل سافلین میں جا پڑتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نچلوں سے نچلوں میں گرایا جائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھے تھے، ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم میں سے کون ہے جو فلاں شخص کے ہاں ذبح شدہ اونٹنی کا بچہ دان اٹھا لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائے تو اس کی پیٹھ پر رکھ دے۔ عقبہ بن ابی معیط جھٹ بول اٹھا، میں یہ کام کروں گا۔ چنانچہ وہ گیا اور بچہ دان اٹھا لایا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے تو اسے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ یہ ایک بھاری اوجڑی سی ہوتی ہے، نعوذ باللہ، اور گندگی اتنی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں ان کے مقابلہ میں اپنی کمزوری کی وجہ سے کچھ بھی نہ کر سکتا تھا، کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مدد کر سکتا۔ یہ منظر دیکھ کر ابو جہل اور اس کے ساتھی ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بوجھ کی وجہ سے اپنا سر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اتنے میں کسی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خبر کر دی، وہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے بچہ دانی کو اٹھا کر پڑے پھینک دیا اور انہیں برا بلا کہنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا اللہم علیک بقریش، کہ یا اللہ قریشیوں سے تو خود نپٹ لے۔ یہ کلمات سن کر وہ لوگ سہم گئے کیونکہ انہیں اس بات کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے نا، اور مکہ میں تو ویسے بھی دعا قبول ہوتی تھی، تو انہیں لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا رنگ لا کر رہے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع کے 6 آدمیوں کے نام لے کر انہیں بد دعا دی اور فرمایا یا اللہ ابو جہل سے نمٹ لے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن امیہ، امیہ بن خلف اور عتبہ بن ابی معیط سے نمٹ لے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سب لوگ بدر کی لڑائی میں مارے گئے اور بدر کے کنویں میں پھینکے گئے تھے۔ بخاری کتاب الجہاد والسیر کی یہ روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیسے وہ روکتا تھا اور کیا اس کا انجام ہوا۔ پھر فرمایا ارائیت ان کان علی الہدی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا دیکھا تم نے اگر ہو وہ ہدایت پر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سچی ہدایت پر ہیں، اس کے باوجود تم انہیں روکتے ہو۔ او امرا بالتقوی، یا وہ پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو۔ تقوی کی جیسے کل بھی بہت زیادہ ہم نے پڑھا نا اس کے بارے میں کہ تزکیہ کرنا اپنی ذات کا، تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کا شعوری احساس کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو خود اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، خود بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، دوسروں کو بھی تقوی کا حکم دیتے ہیں، دوسروں کو بھی اللہ سے ڈرنے کا اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے آرائیتا ان کذب وتولی، کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جو جھٹلائے، اگر وہ جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے، یعنی دوسری طرف تو یہ متکبر ہے جو اللہ کا باغی ہے، اللہ کی دعوت حق کو جھٹلاتا ہے اور تکبر سے منہ پھیر کر چل پڑتا ہے اور خود کو پھر بھی حق پر سمجھتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ حق پر سمجھتے تھے کہ بدر کے موقع پر اس نے کعبہ کا کپڑا پکڑ کے دعا کی تھی کہ جو ہم میں سے حق پر ہے اس کو فتح دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ جانتا نہیں کہ بے شک اللہ اسے دیکھتا ہے، یعنی اس کی حرکتیں اللہ کی نظر میں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو پھر نعوذ باللہ اس کو ڈراوا دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ بھی تم سے ویسا ہی پھر سلوک کریں گے۔ کلا ہرگز نہیں، لا علم اگر نہیں، ینتہی وہ باز آیا، لنصفہم ہم ضرور اس کو کھینچیں گے، شدت کے ساتھ گھسیٹیں گے، بن ناسیہ پیشانی کے بل سے، پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو کھینچیں گے۔ ایسے بدکردار لوگ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر جہنم رسید کیے جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پیشانی جو ہے نا آپ کی تکریم کا باعث ہوتی ہے نا، کہ عزت کا باعث ہے۔ کوئی آپ کا سر ہی پکڑ لے تو پھر آپ ہلنے کے قابل نہیں رہتے، آپ اسی طرح مڑتے ہیں جس طرح وہ آپ کو موڑ رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح پیشانی ہی دراصل یہ ہمارے تمام غور و فکر کا مرکز ہوتی ہے۔ اب سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو پیشانی ہے نا جس کو انسان زمین پر لگاتا نہیں ہے، ٹیکتا نہیں ہے اللہ کے حضور، تو یہ کیونکہ وہ خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تکبر میں پڑ جاتا ہے، دور ہٹتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ کفر کے ارکان میں سے ایک رکن ہے نا۔ تو دوسری اور اب ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ پیشانی آپ کے تمام جو غور و فکر کرنے کا مقام ہے، یہیں پر آپ کے سارے جذبات ہوتے ہیں۔ تو جب مشکل آئے تو ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ صبر اور نماز کے ساتھ کام لو۔ اس سے پتہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ایک دم سے شیٹر ہوئے ہوتے ہیں نا، اور آپ کا جیسے آپ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو جب آپ اس پیشانی کو ہی اللہ کے آگے جھکا دیتے ہیں نا، تو وہ آپ کے جو منفی جذبات ہوتے ہیں یا جو شدت کے جذبات ہوتے ہیں نا، وہ سارے جھک کر پیشانی میں سما جاتے ہیں اور پھر اس پیشانی کو ہی آپ اللہ کے آگے رکھ دیتے ہیں نا۔ تو اس وقت پھر جو آپ کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے نا،
سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ لیکن سبحان اللہ، قرآن کی ہر آیت میں کس طرح سے ہمارے لیے سمجھ کے پیغامات ہیں، اگر ہم اس کو حقیقتاً دل کھول کے پڑھیں۔ جیسے پیچھے شرح صدر کا ذکر آیا ہے، تو شرح صدر یہی ہے نا کہ ہر آیت کو سمجھیں، ہم بار بار سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ یہی کیوں فرما رہے ہیں کہ اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے، کیونکہ یہیں پر تو اس کا سارا تکبر سمایا ہوا تھا، اور یہیں سے وہ اٹھا کے نعوذ باللہ ڈال دیا جائے گا جہنم میں۔ اور پھر یہ دیکھیں خود بھی ہدایت سے رکا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ وہ اپنی پیشانی کو اللہ کے آگے ٹیک دیں۔ ناسیتن کاذبتن خاطیہ، اس کی پیشانی کیسی ہے؟ جھوٹی ہے، خطا کار ہے، یعنی اس پیشانی کو جو جھوٹی اور خطا کار ہے اس کو وہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ فلیدعو نادیہ، تو اس کو کھلا دعوت دی گئی، بس چاہیے کہ وہ بلا لے اپنی مجلس کو، اپنے ہم نواؤں کو۔ تو سیدنا اس آیت کے لیے یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھا کرتے تھے، ابو جہل آیا اور کہنے لگا کیا میں تمہیں اس کام سے منع نہیں کر چکا؟ 3 بار اس نے یہ الفاظ دہرائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو اسے سخت سست کہا۔ ابو جہل کہنے لگا یہ تو تم جانتے ہو کہ کسی کے ہم نشین مجھ سے زیادہ نہیں، یعنی اپنی جو اس کے ساتھی تھے نا اور اس کے جو مجلس والے تھے ان پر ناز کر رہا تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اس کو کہو کہ یعنی کہ وہ اپنے ہم نشین بلا لے، ہم دوزخ کے فرشتے بلاتے ہیں، سند اس زبانیہ، ان قریب ہم بلائیں گے فرشتوں کو، عذاب کے فرشتوں کو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر وہ اپنے ہم نشین بلاتا تو اللہ کے فرشتے اسے پکڑ لیتے۔ ترمذی ابواب تفسیر کی یہ حدیث ہے۔ اور زبانیہ سے مراد بالاتفاق دوزخ کے عذاب دینے والے فرشتے ہیں۔ اور قتادہ کا قول ہے کہ زبن کے معنی دھکے دے کر نکال دینا بھی ہے، تو جیسے بادشاہوں اور بڑے لوگوں کے ہاں جو چوبدار ہوتے ہیں جو اسی غرض سے رکھے جاتے ہیں کہ جس سے بادشاہ ناراض ہو جائے اسے وہاں سے دھکے دے کر نکال دیں، تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ابو جہل جسے اپنی مجلس کے لوگوں پر بڑا ناز ہے، وہ اپنے مجلس والوں کو بلا کر بھی دیکھ لے تو عذاب کے فرشتے اس کی خوب درگت بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کلا ہرگز نہیں، لا تطیعہ، نہ تم پیروی کرو اس کی، یعنی اس کی بات نہ مانو، وسجد، اور آپ سجدہ کیجئے، وقترب، اور قریب ہو جائیے، یعنی یہ جو کہتا ہے کہ سجدے میں سر نہ ڈالیں، آپ تو سجدہ کریں اور قریب ہو جائیں، اور سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو آج کل بھی جیسے رمضان ہے تو چھوٹی چھوٹی دعائیں سیکھ لیں، تو جو ہی آپ تراویح میں سجدے میں، حالانکہ ٹائم کم ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اس وقت کوئی چھوٹی سی دعا مانگ لیں، ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ٹھیک ہے۔ تو دعائیں سجدے میں کی جا سکتی ہیں، اور یعنی سجدے کی تسبیح کرنے کے بعد اس کے بعد انسان دعا کرے، کیونکہ اس وقت انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بد کردار شخص کی بات ماننے کی ضرورت نہیں، نماز کی ادائیگی سے نہیں رکنا بلکہ اس کو پہلے کی طرح ادا کرتے رہیں۔ اور یہاں پر جیسے ابھی بتایا نا کہ عرب جز بول کر پورا کل مراد لیتے ہیں، تو سجدے سے مراد پوری نماز بھی ہے، کہ یعنی آپ جس قدر نمازیں ادا کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ اللہ کا قرب حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لمبا قیام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ چھوٹا قیام کریں، یعنی اگر آپ کو چھوٹی صورتیں بھی یاد ہیں تو آپ اپنے نوافل کی مقدار بڑھا دیں، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پھر قیام میں سجود زیادہ ہو جائیں گے نا، بار بار پھر آپ انشاءاللہ سجدے میں جائیں کریں گے۔ تو نمازیں بکثرت ادا کریں، اور جیسے کہ آج کل رمضان ہے اور رمضان میں نوافل اور سنتوں کا ثواب جو ہے وہ فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، تو انسان ضرور کوشش کرے کہ اگر غیر رمضان میں اس کی عادت نہیں بھی تھی نوافل ادا کرنے کی تو رمضان میں ضرور وہ اپنی عادت کو پکا کر لے، اور سنتوں کی تو خاص طور پر پابندی کرے کہ 12 سنتیں انسان کو جنت میں ایک محل دلانے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کیا ہے، فجر کی 2 سنتیں ہیں، ظہر کی 6 ہیں، اور مغرب کی 2 ہیں، اور عشاء کی اسی طرح سے 2 ہیں جو سنتیں موقدہ ہیں۔ سجدہ کے متعلق یہ حدیث ہم دیکھتے ہیں، ربیہ بن کعب اسلمی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رات کو رہا کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاجت اور وضو کے لیے پانی لایا کرتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کیا جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ اور بھی؟ میں نے عرض کیا بس یہی کچھ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کثرت سجود کو اپنے اوپر لازم کر لو اور اس طرح اس سلسلے میں میری مدد کرو۔ مسلم کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، صحابی بھی کیسے ہیں، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے دوبارہ کچھ اور بھی چاہیے تو ہم شاید اپنی دنیا مانگتے، لیکن انہوں نے صرف یہی مانگا کہ آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو یعنی ان کے لیے دعا تو کی ہوگی، لیکن انہیں کہا کہ کثرت سجود کو اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی تمہارے ہاتھ میں کچھ ہوگا تو ہی وہاں پر کہیں پہنچ سکو گے نا، اور اس طرح اس سلسلے میں میری مدد کرو، یعنی اگر میں تمہارے لیے دعا کروں تو تمہارا کوئی عمل بھی تو ہو۔ سبحان اللہ، تو ہم بھی کثرت سجود کو اپنے اوپر لازم کر لیں اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتے ہیں۔ اور اس سورہ کے اختتام پر سجدہ تلاوت کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورہ اذا السماء انشقت اور سورہ اقرا میں سجدہ کیا۔ تو مخالفتیں تو ہوں گی جب آپ یہ دین کا پیغام لے کر نکلیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اماں پارہ میں کس طرح سے ہمیں دعوت اور تبلیغ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور بار بار وہ واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو کس طرح سے لوگ ان کے مخالف ہو گئے، اور بار بار یہ بات سمجھائی جا رہی ہے نا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح اس راہ میں مشکلات آئیں، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ان کی تسلی بھی فرماتے رہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے بھی پکا مصمم عزم کرنا ہے کہ نہ صرف خود اس راہ پر قائم رہنا ہے اور ڈرنا بھی نہیں، اور دوسروں کو بھی اس راہ پر بلانا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی شان کریمی کے ساتھ اپنی مدد فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مدد کہاں سے لینی ہے؟ دعاؤں سے بھی۔ حالت سجدہ میں دعا کریں، مسنون دعائیں پڑھتے رہیں، اور نہ صرف اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی جن تک آپ یہ تعلیم لے کر جائیں۔ ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔